میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے تمہیں خامد اور بیوی کے رشتے میں جوڑا، اور 3 باتیں بتائیں جو کسی رشتے میں نہیں بتائیں۔ تمہیں سکون حاصل ہو، محبت ہو، غم خاری ہو، 3 چیزیں اس رشتے میں بتائیں: سکون، محبت، غم خاری۔ اور اس کے لیے طاقت و لفظ استعمال کر، یتفکرون ہے، للعالمین ہے، یسمعون ہے، یعقلون ہے۔ ان چاروں میں سب سے طاقتور لفظ ہے یتفکرون۔ تو یتفکرون کو یہاں ذکر کیا کہ موٹی عقل سے اس رشتے کی نزاکت سمجھ میں نہیں آئے گی اور اس کی طاقت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بہت غور سے سوچو گے تو اس رشتے کی قوت، اس رشتے کا اللہ کی نشانی ہونا تمہارے سامنے کھل کر آئے گا۔ تو بھائیو، میرے عزیزو، ایک تو میں یہ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی کہ یہ رشتہ بہت اہم ہے، سب سے بڑا رشتہ، سب سے بڑا رشتہ۔ یہ کمزور پڑ گیا تو معاشرہ ٹوٹ جائے گا، یہ مضبوط ہوا تو معاشرہ مضبوط ہوگا۔ ہمارا جو بر صغیر کا ماحول ہے، مشترکہ فیملی سسٹم، اکٹھے رہنا، ماں باپ، بچے بچیاں، پوتے پوتیاں، کسی زمانے میں بہت اچھا تھا کہ جب اخلاق بھی تھے، تہذیب بھی تھی، تو ہر ایک کو دوسرے کی عزت کا پاس تھا۔ اب یہ وبال جان بن چکا ہے کہ ہم منفی ذہن کے لوگ ہو چکے ہیں، تو یہ جو اکٹھے رہنا ہے یہ اس رشتے کو نہیں تو ہر رشتے کو تباہ کر رہا ہے۔ بھائی ٹوٹ رہے ہیں، بہنیں ٹوٹ رہی ہیں، اولاد ماں باپ میں نفرتیں، اور خامد اور بیوی کا رشتہ بنتے ہی ساس سسر ایک خوفناک کردار اس معاشرے کا ہے، جو میں درد سے کہتا ہوں کہ باپ کی صورت میں وہ اور ہوتا ہے اور سسر کی صورت میں وہ اور ہو جاتا ہے، ماں کی صورت میں وہ اور ہوتی ہے اور ساس کی صورت میں وہ اور بن جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس میں دیندار، دنیا دار، حتیٰ کہ معذرت کے ساتھ عالم غیر عالم سب برابر ہو چکے ہیں، کیونکہ معاشرت اتنا طاقتور پیغام ہے کہ وہاں علم بھی ہار جاتا ہے اور وہاں فتوے بھی ہار جاتے ہیں اور وہاں معلومات بھی ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ معاشرت اتنی طاقتور چیز ہے جو آدمی کو جکڑ لیتی۔ ایک بات یہ کہنی تھی، یہ رشتہ بہت اہم ہے، بہت بنیادی ہے۔ زندگی کیسے گزارنی ہے؟ لفظ نکاح میں پیغام موجود ہے۔ لفظ نکاح، عربی ایسی زبان ہے جہاں ہر لفظ جہاں لگایا گیا ہے وہاں پورا پیغام لے کر آتا ہے، پورا پیغام۔ اس کے اندر پوری بیج ہوتا ہے نا، بیج میں سارا درخت ہوتا ہے، صرف اس کو کسی جگہ لانے کی ضرورت ہے۔ تو عربی ایک ایسی زبان ہے جس کے حروف کا بھی مطلب ہے، حروف کا۔ کوئی زبان ایسی نہیں جس کے حرف کا مطلب ہے۔ عربی ایسی زبان ہے جس کے حروف کا بھی مطلب ہے۔ ابن المنظور نے لکھی ہے لسان العرب 17 جلدوں میں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر حروف پہ لکھتا تو اتنی جلدیں تیار ہو جاتی، حروف پر، وہ الفاظ پر ہے، حروف پر۔ یہ واحد زبان ہے جس کے حرف کا بھی مطلب ہوتا ہے۔ الف کا مطلب ہے، با کا مطلب ہے، تا کا مطلب ہے، سین کا مطلب ہے۔ پھر اس میں جو نقطے والے حرف ہیں وہ کمزور ہیں، جو بغیر نقطے والے حرف ہیں وہ طاقتور ہیں۔ اس میں کئی وجوہات میں ایک وجہ جو آپ سب سمجھیں گے، نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے محتاج ہے، نقطہ لگاؤ، اور بغیر نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ آزاد ہو کر اپنا مطلب ادا کرتا ہے۔ جب اس مالک نے اپنا نام چنا تو ان حروف سے چنا جس میں نقطہ نہ آئے، اللہ۔ جب اپنے حبیب کا نام چنا تو ان حروف سے چنا جس میں نقطہ نہ آئے، محمد، احمد۔ اور جب کلمہ بنایا تو ان حروف سے بنایا کہ جس میں نقطہ نہ آئے، لا الہ الا اللہ، بولو محمد الرسول ہوتا ہے۔ ہمارے علمی حلقے، دنیاوی حلقے سب اللہ کی بجائے خدا بولتے ہیں۔ یہ میرا ایک معصوم سا گلہ ہے، میں کوئی مفتی تو بڑے بڑے بیٹھے ہیں، کوئی فتویٰ نہ ٹھوکے اجے، تو مطلب خدا کہنا کوئی منع نہیں، سارے اکابر، سارے علماء استعمال کرتے چلے آئے ہیں،
لیکن یہ جڑتا نہیں، اللہ کے ساتھ اللہ ہی جڑتا ہے، چونکہ اس نے خود کہا میرا نام اللہ ہے، اس نے کہا میرا نام خدا ہے۔ خدا ایک ترجمہ ہے، خدا ترجمہ ہے، نام نہیں ہے، ترجمہ ہے، اور ناموں کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے۔ میں یوں کہوں زاہد صاحب کو، مولانا دنیا سے بے رغبت صاحب کیا حال ہے، مولانا خوشبودار صاحب کیا حال ہے، یہ میرا جملہ معقول ہے؟ بولو، طیب، خوشبودار، زاہد، بے رغبت، تو کبھی سنا کسی نے آ کر ان سے کہا مفتی بے رغبت صاحب، مفتی خوشبودار صاحب ہیں؟ اور یہ ایک واقعہ ہے، سیال قوم ہے راجپوتوں کی، ان کی آگے ایک شاخ ہے ڈنگے سیال، جنگ میں اچھے بڑے ذمہ دار ہیں، تو ہمارے ان سے قدیم تعلق ہے۔ تو جہانگیر ڈنگا اب تو فوت ہو گیا مرحوم، بڑا گھوڑوں کا شوقین تھا بڑا، تو اس نے فون کیا اپنے ایک دوست کو، جنگ شہر وہ گاؤں میں رہتے، آگے اس کی بیٹی نے اٹھایا، چھوٹی بیٹی، اس نے کہا آپ کے ابو کہاں ہیں؟ کہا وہ تو نہیں ہے۔ کہا اچھا ان سے کہنا کہ جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا، ڈنگا کا کاسٹ ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کے دوست کا فون آیا ہنستے ہوئے، کہا یار جہانگیر میں آئے تو بڑا لطیفہ ہو گیا۔ اسے کیوں ہے؟ اسے کہا میں گھر آئے تو میری بیٹی میں نے آخیا ابو جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا، جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا۔ نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو آپ سارے اہل علم بیٹھے ہو، کون سی بڑی بات ہے خدا سے ہٹ کے اللہ پہ آ جاؤ، جو خود اس نے کہا اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا هو اللہ الذی لا الہ الا هو اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ کیا نام ہے اللہ! یہ واحد لفظ ہے جو ہونٹوں سے نہیں ادا ہوتا، اندر سے ادا ہوتا ہے۔ کہو اللہ، ہونٹ نہیں ہلتے، حلق بولتا ہے اللہ، کہو یہ اس لفظ کی خصوصیت ہے۔ لفظ کہہ رہا ہے میں اندر میں آنے والے ذات ہوں، مجھے اندر لے جاؤ۔ ہونٹ نہیں ہلتے، حلق ہلتا ہے اللہ، یہاں سے آواز آتی، یہاں سے۔ میں ہونٹ ہلاؤں گا تو اللہ ہو نہیں سکے گا، اللہ ادا نہیں ہو سکے گا، اللہ۔ تو بچوں، اور یہ آپ کے مفتیان بھی، علماء سے بھی، عوام سے بھی، اللہ کہنے کی عادت ڈالو، اللہ لکھنے کی عادت ڈالو۔ جو نور لفظ اللہ میں ہے وہ خدا میں نہیں ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ اللہ اس کے اپنی ذات سے نکلا ہوا لفظ ہے، جو اللہ، کیوں جب آدمی اللہ کہتا ہے تو اللہ کے تمام صفاتی نام اس میں آ جاتے ہیں، تمام صفاتی نام اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اب عربی طلبہ ہو، عربی سے مناسبت پیدا کرو، صرف ضربہ یضرب ضربن پہ نہ رہ جاؤ۔ پتہ نہیں زید کتھوں آ مرے، ضرب زید ضرب، کدی مار کھا رہا ہے کدی مار رہا ہے، کدی روٹی کھا رہا ہے کدی لتر کھا رہا ہے، کدی روٹی کھا رہا ہے کدی سوٹے مار رہا ہے۔ اکل زید ضرب زید ضرب زید۔ ایک تاجر کہنے لگا مدرسے کے طلبہ غصے والے کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا یہ پہلا سبق ضرب یضرب ضربن پڑھتا ہے تو ان کے دماغ میں ضرب ضرب لگ جاتا ہے، پھر جو کر ضرب 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 ضرب، کیا مصیبت ہے بھائی، کوئی اور بھی دیکھ لو۔ میرے بچوں، عربی سے مناسبت پیدا کر، اگر قرآن سے مزہ لینا ہے تو عربی سے مناسبت پیدا کر۔ ہمارے علمی حلقوں میں فقہ غالب ہے، فقہ، قرآن غالب نہیں، فقہی مزاج غالب آ گئی۔ اور ثانوی رحمۃ اللہ علیہ
کہ تحفۃ العلماء میں نے پڑھا کہ جو صرف فقہ میں لگتے ہیں ان کے مزاج میں شدت آ جاتی، جو قرآن میں لگتے ہیں، حدیث میں لگتے ہیں، ان کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے، اعتدال ہوتا ہے۔ فقہ تو ایک قانون ہے، قانون پڑھنے سے تو ایمان نہیں بنتا، ایمان تو قرآن سے بنتا ہے، حدیث پاک سے بنتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ لفظ نکاح یہاں کیوں بولا جاتا ہے؟ ایک لڑکے اور لڑکی کا رشتہ قائم ہو رہا ہے، اس رشتے کے لیے لفظ نکاح کیوں ہے؟ مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے اندر لفظ کی تحقیق کا ذوق ڈالا تھا کب؟ مفید الطالبین پڑھتے ہوئے۔ مفید الطالبین 2 ہفتے کی کتاب ہے، ہمیں ہمارے استاد رحمۃ اللہ نے 3 مہینے میں پڑھائی تھی، اور ہمیں ایک راستہ سمجھایا تھا کہ لغت کی تحقیق کیسے کرنی۔ تو وہ میرا ایک ذوق بن گیا۔ اب میرا مطالعہ تو ہے نہیں، سفر، سردرد، لوگوں کی ملاقاتیں، سب سے بڑا سردرد۔ تو وقت بے وقت تو لفظ خود کیا پیغام دیتا ہے، یہ میرا تھوڑا سا ذوق ہے۔ لفظ کیا پیغام، تفسیر، ہاں ہم عقائد میں، اصول میں تو لکیر کے فقیر ہیں، ہم لامذہبیت کے قائل نہیں ہیں۔ قرآن تو ایک ابدی پیغام ہے، اس کے فوائد قیامت تک نہیں ختم ہو سکتے۔ تو میں سوچتا تھا کہ اس رشتے کے لیے لفظ نکاح کیوں ہے؟ پھر میں نے لغات کو دیکھنا شروع کیا کہ کیا مناسبت ہو سکتی ہے، تو مجھے اتنے خوبصورت مناسبت ملی، میں اس کو بیان کیا کرتا ہوں۔ نکاح کا مطلب ہے 2 چیزوں کا یکجان ہو جانا، 2 چیزوں کا یکجان ہو جانا، اور اس کے 4 شکلیں لغت میں بتائی گئی ہیں۔ بارش کے پانی کا زمین میں جذب ہو کر یکجان ہو جانا، نیند کا آنکھوں میں اتر کر سلا کے یکجان ہو جانا، مرد کا عورت پہ اعتماد کر کے ایک جان ہو جانا، درخت کی شاخوں کا ایسے آپس میں مل جل کر یکجان ہو کر چھاؤں بنا دینا، یہ ہے لفظ نکاح کا لغوی مطلب۔ یہ یہاں کیسے فٹ آتا ہے؟ مرد کے خوبصورت اخلاق جو دھیمی بارش کی طرح عورت کے دل پہ اترتے ہیں، جو زمین ہے اور وہ ایک سرسبز کھیتی بن جاتی ہے۔ اب آیت قرآن جوڑ دو، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اور کھیتی کو ڈنڈے سے نہیں چلایا جاتا، فتوے سے نہیں چلایا جاتا۔ مفتی طیب صاحب جا کے فتویٰ دے دیں گندم ہو جا، میں یہ فتویٰ دارالعلوم امدادی، وہ نہیں ہوگی، اس کے لمبا کام ہے۔ تم سب بچے علماء بننے والے ہو، تم کل کو ہم عالم اپنی بیوی کو فتوے سے چلائیں گے، کبھی نہیں چلے گا۔ دھیمی بارش والے اخلاق اپناؤ، تمہارا گھر آباد ہوگا۔ اخلاق بارش کی طرح ہیں اور بیوی زمین کی طرح ہے، اس کا دل تمہارے اخلاق سے متاثر ہو، پھر وہ تمہارے لیے نسل پیدا کرنے کا ذریعہ بنے۔ نکاح، نکاح نہ کہا، پھر نہ کہا، نیند کا آنکھوں میں اتر جانا اور سلا دینا۔ تمہارے خوبصورت رویے تمہاری بیوی کو اتنی سکون کی زندگی دیں کہ وہ چین کی نیند سوئی چین سے اٹھے۔ کتنے گھر ٹوٹ گئے شک کی وجہ سے، شک، نیک پاک بیویوں پہ شک کرتے 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 طلاقیں ہو گئی۔ ایک مزاج ہے، اس کے لیے عالم غیر عالم کی بات نہیں ہے، ایک مزاج ہے۔ اگر تربیت نہ ہو تو یہ اپنے گھروں کو تباہ کر دیتا، چاہے عالم ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے دیندار ہو، چاہے دنیا دار۔ بیوی کے فون چیک کیے جا رہے، کتنے فون کیتا ہے، کتوں فون آیا، کتوں میسج کیتا ہے، کتوں میسج آیا۔ یہ ایسے الو ہیں کہ اپنا گھر تباہ کر کے بیٹھ جاتے۔ اعتماد کرنا، اعتماد دینا۔ اور چوتھا مطلب ہے شاخوں کا جڑ کے چھاؤں بنا دینا، جس کے نیچے نسل پروان چڑھتی۔ جیسے مرغی اپنے بچوں کو پروں میں چھپا لے تو وہ پروان چڑھتے ہیں۔ خاوند بیوی کے خوبصورت رویے اور اخلاق جو یوں مل کر ایک چھاؤں بناتے ہیں، اور اس چھاؤں میں اگلی نسل پروان چڑھتی ہے۔
مجھے ایک بچہ ملا چند دن پہلے، میڈیکل کالج پڑھتا ہے، کہا جی 3 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں اور ہر دفعہ ٹاپ کرتا ہے کلاس میں۔ میں کیوں؟ کہ میرے ماں باپ آپس میں لڑتے بہت، ان کی لڑائی کی وجہ سے 3 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا، زندگی تھی بچ گیا۔ پھر آپ کے بیان سننے کا موقع ملا تو مجھے کچھ سمجھ میں آئی ہے، تو میں پھر آپ سے ملنے آیا ہوں کہ میں اب کیا کروں۔ تو ان بچوں کا نکاح ہو، جن کا ہو چکا ہے، ہم سب گھروں والے ہیں، ان کے ہونے والے ہیں۔ میرے عزیزو، نکاح کے اندر ہی پیغام موجود ہے زندگی کیسے گزارنے، خوبصورت اخلاق، اچھے رویے، بیوی پر اعتماد، اور اس کو محبت دے کر یکجان ہو جانا۔ چونکہ میں کسی کی بیٹی کو لے کے گھر آیا تھا، میں نہیں کسی کے گھر گیا۔ جو اپنا گھر، سہیلیاں، آنگن، ماں باپ، بہن بھائی چھوڑ کے آئی ہے، آتے ہی اگلے دن اس پر ساس کی چڑھائی الگ، سسر کی الگ، اور خامد کی بہنوں کی چڑھائی الگ، خامد کی اپنی الگ۔ اس بیچاری نے کیا قصور کیا؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ مفتی حضرات بیٹھے کہ اگر اس صاحب استطاعت ہے تو الگ گھر لے کر دے، اگر بچی مطالبہ کرے مجھے الگ رہنا ہے تو اس کو الگ گھر لے کر دو۔ اس کی ہمت نہیں کرائے پر لے سکتا ہے تو کرائے پر لے کر دے، اس کی ہمت نہیں تو گھر میں ایک حصہ پورشن اس کا الگ ہو، اس کی ہمت نہیں تو ایک کمرہ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ اس لڑکی آنے والی کا حق ہے۔ اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو روزے رکھو، تے تسبیح پڑھو، کسی دے دین و برباد نہ کرو۔ پھر کسی کی بیٹی کو برباد نہ کرو کہ وہ کبھی ساس کے کپڑے دھو رہی ہے، کبھی سسر کے کپڑے دھو رہی ہے، کبھی اس کی بہنوں کے کپڑے دھو رہی ہے۔ تو میری ماں دے اگو بولنا نہیں۔ ارے بے وقوف، اگر تیری ماں زیادتی کرے تو بیوی کو بچا، اگر بیوی زیادتی کرے تو ماں کو بچا، اگر بہنیں زیادتی کرے تو بیوی کی حفاظت کر، بیوی زیادتی کرے تو بہنوں کی حفاظت کر۔ سسر کی طرف سے شدت ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ ہو جا، بیوی کی طرف سے بدتمیزی ہے تو اپنے ماں باپ کی حفاظت کر۔ یہ لے جانے والے کی ذمہ داری ہے۔ لیکن چونکہ ہم معاشرت پڑھتے ہی نہیں، علماء سے گلہ ہے، یہ فقہی مسائل پہ ایسی تقریریں کرتے ہیں کہ آستینیں چڑھا لیتے ہیں، اور جب معاشرت کے ابواب چلتے ہیں تو تقریر ہو رہی ہے، دب دبا دب دبا دب دبا۔ ترمذی کی جلد ثانی جب میں پڑھ رہا تھا اور ایک تیز رفتار گاڑی چل رہی تھی تو بھی پڑھتے پڑھتے آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے۔ ایسی کتاب ہے ترمذی کی جلد ثانی، معاشرت خوبصورت۔ لیکن مولانا یاسین صاحب نے فرمایا کہ بھائی بس اب جو سوال کرے گا اس کی پٹائی ہوگی۔ تلاوت ہو رہی، تلاوت، اتنے خوبصورت مضامین۔ رفع یدین کروں گا تو میں جہنم میں جاؤں گا، اور نہیں کروں گا تو میں جہنم میں جاؤں گا۔ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھوں گا تو جہنمی ہوں، پڑھوں گا تو جہنمی ہوں۔ یہ وہ مسائل ہیں جن پر جنت اور جہنم کا دار و مدار نہیں ہے، لیکن جو معاشرت میں بتا رہا ہوں یہ وہ ہیں جن پر جنت اور جہنم کا دار و مدار ہے۔ میری بد اخلاقی مجھے اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گی، میرے اخلاق مجھے جنت کے اعلی مقام تک پہنچا دیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا اخلاق اچھے کرو، ضامن ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ لیکن ہمارے علمی حلقوں میں فقہی مسائل پر فضول کی طاقت لگ رہی۔ اللہ کے فضل سے ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پر مطمئن ہیں، جو علماء دیوبند نے اس کی تشریح کی ہم اس پر مطمئن ہیں۔ اب ہمیں دلائل سناؤ یا نہ سناؤ ہم مطمئن ہو چکے ہیں۔ ہاں لیکن میں زندگی کیسے گزاروں؟ میں نے باپ سے کیسے بولنا ہے، ماں سے کیسے بولنا ہے، میں ایک لڑکی کو گھر لے کر میں نے اس کا زندگی کیسے گزارنی؟ اگر میں نے 8 سال میں ایک سبق بھی ایسا نہ سنا تو میں تو ان پڑھ اور جاہل ہوں، مجھے کیا خبر؟ وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کر گسوں میں، اس سے کیا خبر کہ کیا ہے روح رسم شاہ باز۔ میں گاؤں میں تھا، ایک ہمارے قریب دیہاتی 2 ایکڑ زمین ٹوٹل، غریب بندہ،
اس رمبی مار مار اپنے پتر نو عالم بنایا. ایک دن میرے پاس لے کر آ گئے, کہنے لگا مولانا صاحب اے میرا پتر پڑھیا تو ہے پر کڑیا کوئی نہیں, ان پڑھ. میں کہ کہوں کی گل ہے کہ ہم تو ماں پیو نال گل کرن دا ہی ول نہیں, ہم پتہ نہیں کی پڑھتے آیا, ماں دے گل لگ جاندہ ہے, میرے گل لگ جاندہ ہے. یہ ایک ان پڑھ کا تجزیہ تھا کہ 10 سال کے بعد بچہ گھر آیا, اسے ماں باپ سے بولنے کا سلیقہ نہیں, تو بیوی سے کیا بولے گا جس ماں نے جانا جب وہ اس کو عزت نہیں دے رہا, شریک کو کہاں سے عزت دے گا. تو بھائیو یہ دین سکھاؤ. میں نے اپنے استاد محترم سے میں کہا استاد یہ گلہ کروں, کہنے لگے کیا. میں کہا آپ نے ہمیں علم بھی سکھایا, آپ کا شکر ہے, آپ نے ہمیں تبلیغ سکھائی, آپ کا احسان ہے, آپ, لیکن آپ نے گھر کی زندگی نہیں سکھائی. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ماں باپ کو ناراض کرتے رہے, بیوی کو ذلیل کرتے رہے. تو وہ مولانا احسان صاحب رونے لگے, کہنے لگے تو نے بڑی دیر کے بعد ہمیں بتایا. تو مولانا عبد الرحمن صاحب میرے دوسرے استاد بیٹھے تھے, فرمایا نہیں ہم نے بتایا. میں نے کہا استاد جی بتایا نہیں, گزارا ہے, گزر جائے. یہ چھوٹے ٹیشن نہیں, رسالے والا, پکانا, یہاں بڑی گاڑیاں نہیں ٹھہرتی, یہ سارے علماء بڑی گاڑیاں سیدھا جا کراچی کھلوندے. میرے بچوں, معاشرت نہ سیکھی تو جنت اور جہنم کا مسئلہ بن جائے گا. اور اختلافی مسائل, کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے, ساری جنت میں جائیں. چونکہ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں. مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بات قول فیصل ہے کہ جو انہوں نے فرمایا کہ ساری زندگی فقہ حنفی کی ترجیحات کو ثابت کرتے گزار دی, زندگی ضائع کر دی. ابو حنیفہ کو میری ترجیحات کی کیا ضرورت ہے. اور قیامت کے دن اللہ ان چاروں میں سے کسی کو رسوا نہیں کرے گا, کون راجے کون مرجو, یہ سب سردار ہیں. اور مجھے بھی واقعہ یاد آ گیا, روز الفائق میں پڑھا تھا آج سے وہ 30 سال پہلے, کہ ایک آدمی نے دیکھا جنت میں ایک ستون ہے, تو اس کو 4 آدمیوں نے نا زنجیروں سے ادھر 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 کر کے نا یوں پکڑا ہوا, اور ہر ایک زور لگا رہا ہے. تو ان کے جی میں آتا ہے اگر انہوں نے ستون کو کھینچنا ہے تو کٹھے ہو کے زور لگائیں. ایک ادھر لگاتا ہے, ادھر لگاتا ہے, ادھر ادھر. تو ایک فرشتے سے پوچھتا ہے بھائی یہ کیا چکر ہے, یہ ستون کیا ہے, یہ لوگ کون ہیں. تو وہ کہتا ہے فرشتہ یہ ابو حنیفہ ہیں, یہ مالک ہیں, یہ شافعی ہیں, یہ احمد ہیں, اور یہ دین کا ستون ہے, ان چاروں کی محنتوں سے سیدھا کھڑا ہوا ہے. یہ روز الفائق کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. 3 سال بعد یاد آیا میں نے اچانک. اللہ ان میں سے کسی کو رسوا نہیں کرے گا. ان کی تحقیقات پہ کبھی راج مرجو کے فیصلے نہیں ہوں گے, لیکن جو چیز میں ابھی بول رہا ہوں اس پہ جنت اور جہنم کا دار و مدار. ماں باپ کے ساتھ زیادتی ہوگی, بیوی پر ظلم ہو گیا, بھائی کا حق مارا, بچوں کا حق مارا, زندگی جنت اور جہنم کے درمیان آ جائے گی. بد اخلاقی, میرے نبی سے پوچھا گیا ایو سیئۃ اعظم, سب سے بڑی برائی کیا ہے. آپ نے کہا سوء الخلق والشح المطاع, بد اخلاقی اور بخل سب سے بری برائی, سب سے بڑی برائی. کہ ایو حسنۃ اعظم, سب سے بڑی نیکی کیا ہے. کہا حسن الخلق والتواضع والصبر علی البلاء, اچھے اخلاق, صبر, تواضع اور اچھے اخلاق کے حقدار سب سے زیادہ میرے رشتہ دار ہیں. رشتوں میں ماں ہے, باپ ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, بہن بھائی, سب. اس رشتے کو محبت کا پانی پلاؤ, چین کی زندگی گزارو. تانے, طنز, بولیاں, شدت, یہ ہمارا ماحول بن چکے. بیوی کے ذمہ خامند کی روٹی بھی نہیں. کیوں؟ کہ اس نے نسل تیار کرنی ہے. اس کی گود میں جو پروان چڑھ رہی ہے نسل, اس کو اس نے ایک خوبصورت انسان کا روپ دینا ہے. لیکن وہ کبھی خامند کا تانا سنے, کبھی ساس کا سنے, کبھی سسر کا سنے, کبھی اپنی نندوں کا سنے, تو اس کی تو نیند حرام ہو جائے گی. اس نے اولاد کو کیا پالنا اور کیا پرورش کرنا. تو میرے عزیزو, میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ایسا صاحب ہے جو سارے علمی حلقوں میں چل رہا ہے کہ معاشرت پر تو جنت اور جہنم کا دار و مدار. ایک گندا بول جو دلوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے, وہ نیکیوں کو اڑا کے رکھ دیتا ہے.
ایک میٹھا بول جو دلوں کو جوڑ دیتا ہے وہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو نبی والے اخلاق سیکھو۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی، ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے کی، زندگی سمجھانے کے لیے۔ جو آدمی اللہ کو دیکھ لے اسے عورتوں کی کیا رغبت رہ گئی۔ ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ میں نے شادی کی، میں نے بیٹی کی شادی کی، جہاں کی پہلے آسمان سے حکم آیا پھر میں نے کی۔ زندگی سمجھانی تھی، چونکہ نماز پڑھنا 1 لوٹا پانی 10 منٹ کا کام میں، ٹھیک نہیں؟ لیکن بیوی یا ماں یا باپ یا بہن یا بھائیوں کی طرف سے آنے والی شدت کو برداشت کرنا، یہ روئے میں درد اتر جاتا ہے، تب جا کر برداشت پیدا ہوتی ہے۔ یہ مشکل ترین دین ہے، معاشرت کا دین مشکل ترین دین ہے۔ اس لیے میرے نبی نے عملاً کر کے دکھایا۔ جو جنت کو دیکھ لے، جو اللہ کو دیکھ لے، اس کے لیے دنیا میں آنا ہی قید ہے۔ معراج میں اللہ کو بھی دیکھ لیا، جنت کو بھی دیکھ لیا، پھر آ کے شادیاں ہو رہی ہیں۔ 50 سال کے بعد 10 شادیاں، اس لیے تھی زندگی سمجھائے۔ ہر بڑی عمر سے، چھوٹی عمر سے، برابر کی عمر، زیادہ مالدار، درمیانے لیول کی، اپنے جیسی مالدار، اپنے سے غریب، اپنا گھر، اپنا قبیلہ، اپنا خاندان، خاندان سے باہر، مطلقہ، بیوہ، کنواری، جتنی نسبتیں عورتوں کی ہیں ساری نسبتوں میں شادی کر کے دکھائے۔ یہی 4 نسبتیں عورتوں کی ہیں، ان سب میں گھر آباد کر کے دکھائے، اور اچھے اخلاق کے ساتھ۔ سفر جہاد کا، حضرت عائشہ اونٹ پہ بیٹھی، گلے میں دیکھا ہار غائب ہے، اتر گئی، میرا ہار ڈھونڈو، میں تو نہیں جاتا۔ تو میرے نبی کیا کہتے، چل بیٹھ، جہاد کا سفر ہے، تجھے ہار کی سوجھی ہوئی، چلو۔ آپ نے کہا چلو بھائی ہار ڈھونڈو سارے۔ سب کو ہار ڈھونڈنے پہ لگا دیا، ہار ملا نہیں۔ صحابہ سفر جہاد تھی، اور ایک ہار کے پیچھے آپ بیگم کی ناز اٹھا رہے ہیں، ڈھونڈو، نہیں ملا، رات ہو گئی۔ اچھا، مغرب عشاء میں پانی ختم تھا، وضو ہو کے اگلی منزل پہ پانی ہے، وہاں جا کے نماز پڑھنی ہے، وہیں رات بیت گئی۔ اب لوگوں نے ابو بکر پہ چڑھائی شروع کی، تیری بیٹی نے آج یہ دن دکھایا، پانی کوئی نہ، وضو کو نماز کیسے پڑھیں گے؟ ابو بکر غصے میں گئے اما عائشہ کے خیمے میں، آگے اللہ کے نبی گود میں سر رکھے سو رہے، اب وہ بول بھی نہیں سکتے، سوئی ہوئی، تو وہ کہا اور ادھر آ کے پسلی میں زور سے انگلی ماری، تو بیٹی، تو حضرت عائشہ کہتے میں ایسے ہو گئی تاکہ میں ہلوں نہیں کہ اللہ کے نبی کہیں وہ اٹھ جاگ نہ جائیں، تو یوں کرتے رہے، یوں کرتے رہے۔ فجر کا وقت آ گیا، پانی کوئی نہیں، کھلبلی مچ گئی، اللہ کے نبی اٹھے، اللہ نے قرآن اتار دیا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ۔ تو سعد بن عبادہ کہنے لگے، آل ابو بکر، یہ پہلی برکت نہیں تمہارے گھر کی، اس سے پہلے بھی بے شمار برکتیں اتری ہیں۔ تیمم کی آیت اتری حضرت عائشہ کے لاڈ اٹھانے کی وجہ سے، ناز اٹھانے کی وجہ سے تیمم کی آیت اتری۔ جب اماں جان نے کہا کہ اب چلیں، اب ہار نہیں ملتا، چلیں، انہوں نے کہا اچھا بھائی چلو، تو اٹھایا اونٹنی کو، تو ہار اس کے نیچے ہی پڑا ہوا تھا، وہ اونٹنی کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ یہ میرے نبی کی سنار۔ جہاد سفر ہے، آپ نے کہا چلو بھائی، سارے آگے چلے گئے، غائب ہو گئے، آپ کہنا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ اما عائشہ نے کہا دوڑ لگاؤ گی؟ کہا لگاؤں گے۔ تو کہتے ہم نے دوڑ لگائی، میں آگے نکل گیا، آپ پیچھے رہ گئے۔ اب مجھ سے ساتھ دوڑ لگائیں گے بیگم کے ساتھ؟ میں تو شروع میں لگائی تھی بیگم کے ساتھ دوڑ، اور چند سال گزرے تو پھر آپ نے جہاد سفر، آپ نے کہا بھی آگے چلے جاؤ، آگے چلے گئے، سب غائب ہو گئے۔ کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ کہا لگاؤں گی۔ تو کہنے لگے ان دنوں
तबद्दंत, मैं मोटी हो गई थी। जब दौड़ लगी तो अल्लाह के नबी आगे निकल गया, उनका हाथ ही बेतिल का, कहा आयशा अब तू और मैं बराबर हो गए। ये जिंदगी मेरे नबी ने सिखाई है। आप कभी आयशा कहते, कभी कहते आयशो, आयशो लाड से, आयशो या आयशो, जैसे हम नामे रखे थे गोगा गोगी, मुन्ना मुन्नी नहीं कहते। तो मेरे नबी या आयशो, सुभान अल्लाह। अगर आपको अरबी अदब का थोड़ा सा अंदाजा हो, फिर आप इस लफ्ज का मजा ले सकते हैं। या आयशो, सुभान। कब कहते या हुमैरा, या हुमैरा, ये लुकमे बना के खिलाते थे। हम आयशा गिलास उठाया पानी पीने के लिए, होंठ लगाए जहां गिलास रखा, मेरे नबी वैसे ही गिलास उठाते, जहां हजरत आयशा के होंठ लगे होते थे वहां होंठ लगा के पानी पीते थे। अल्लाह की कसम, हमें सिखाने के लिए, हमें सिखाने के लिए। फिर बड़ी गोश्त की बड़ी बोटियां होती थी, उबाली जाती थी। हज़रत आयशा ऐसे उठाती और एक दो जगह से नोच के खाती और फिर रख देती। तो अल्लाह के नबी उठाते उसी गोश्त के टुकड़े को जहां हजरत आयशा ने काटा होता था वहां से काट काट के खाते थे। मेरे रब की कसम, ये सिर्फ हमें सिखाने के लिए था। ये अबवाब पढ़ाने के हैं। इन अबवाब को अगर आपने ना पढ़ा तो आप एक जाहिल होगे घर की जिंदगी के बारे में। आपको कुछ पता नहीं होगा कि घर की जिंदगी क्या होती है, कैसे होती है। अरब के माहौल में बीवी से इजहार इश्क ऐब, ऐब, माशूक से इजहार इश्क फख्र। मेरी बात समझ में आ रही? बीवी से मोहब्बत का इजहार ऐब था, रन मुरीद, जन मुरीद, तो हमारे यहां भी है। और माशूक से इश्क ये एक फख्र की बात थी। ये चंद शेर सुनाता हूं। हल तबकीन लैला इज़ा मित्तु क़ब्लहा वक़ाम अला क़ब्रिन निसाउन नवाइहु। लैला के लिए उसका मजनू, हम तो मजनू कहते हैं, उसका नाम था तौबा, तौबत इब्न सिम्मा अल खफाजी, इराक का कबीला। खफाज मक्के में आबाद है अब भी। नाम आया ना लैला का। कमा लौ असाबल मौत लैला बकैतुहा वजादलहा दमउन मिन अल ऐन साफिहु। लैला का नाम आया। व अग़बतु मिन लैला बिमा ला अनालुहु बला कुल्लु मा क़र्रत बिहिल ऐन ताइहु। फिर भी लैला का नाम आया है। वलो अन्न लैलल उखैलियत सल्लमत अलैय वदूनी जंदलुन व सफ़ाइहु। लैला का नाम आया। 4 अशार, हर बैत में लैला 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 लैला। उसकी बीवी नहीं है, इश्क है। और वो खुल्लम खुल्ला शेर कह रहा है। तरक्तु हवा लैला व सुअदा बेमाज़िलिन वउद्तु इला मसहूब अव्वल मंजिली। सुअदा, लैला, बुसैना, ये सब सच्चे किरदार हैं। ए साढ़े हीर रांझे दा वारिस शाह दा दिमाग उल्टा होया है तो उस लिख छड़ी। ये कोई किरदार नहीं है, ससी पुन्नू, लैला, हीर रांझा, ये सब। लेकिन ये सच्चे नाम लैला, सुअदा, बुसैना, सुआद, ये सब सही कहानियां हैं। तो मैं लैला की सुना रहा हूं और उसका आशिक खुल्लम खुल्ला कह रहा है मुझे लैला से इश्क है। उसके बाप ने कहा तूने मुझे रुस्वा कर दिया है। हरम में थे, कहीं तौबा कर तो आज के बाद लैला का नाम नहीं लेगा। तो वो शायर बलीग था, कहने लगा इलाही तुब्तु मिन कुल्लिल मआसी वलाकिन हुब्ब लैला ला अतूब। अल्लाहुम्मा ला तस्लिबनी हुब्बहा अबदा वयरहमल्लाहु अब्दन क़ाला आमीना। ये 2 शेर पढ़ के अब्बे को सुना दिए। क्या अल्लाह हर गुनाह से तौबा, लैला की मोहब्बत से नहीं। जो मेरी दुआ पे आमीन कहे उसका भी भला कर दे। ये मैंने आपको अरब का माहौल बताया। इस माहौल में किसी का कहना मुझे बीवी से प्यार है
जिगर गुर्दे का काम। ये बात समझ में आ गई? अब सुनो, मस्जिद में महफिल है और मेरे नबी से एक शख्स पूछता है, या रसूल अल्लाह मन अहब्बुन नास इलैक, आपको सबसे ज्यादा किससे प्यार है? और ये कान में नहीं हो रही बात, खुला सवाल है, खुली मजलिस है, और आप खुल के फरमाते हैं आयशा से। आयशा से। वो तो साइल भी हिल गया, सुनने वाले भी हिल गए, भैया एक ही बड़ी। उसने जल्दी से सवाल बदला, या रसूल अल्लाह मेरा मतलब है कि मर्दों में से कौन प्यारा है? तो आपने नबज उसकी देख ली, तो अब आपने कहना था अबू बकर से, तो आपने कहा आयशा के अब्बा से। अबू हा आयशा के अब्बा से। मेरे बच्चों, मेरे मोहतरम असातिज़ा मुफ्तियान, ये जिंदगी पढ़ाने की है जो इनके काम आएगी। इंशाअल्लाह रफ़अ यदैन करने वाले भी जन्नत में जाएंगे, ना करने वाले भी जाएंगे। अगर कबायर से इज्तनाब है, मुहर्रमात से इज्तनाब है, तो ऊंची आमीन कहने वाली भी जाएंगे, पस्त आमीन कहने वाली भी जाएंगे। ये तो मुख्तलिफ़ी चीज़ों में जन्नत जहन्नुम का फिर मेयार नहीं रह जाता, फिर औला गैर औला का मेयार रह जाता है। लेकिन जो चीज़ें मैं आपको ज़िंदगी की बता रहा हूँ, इन पर जन्नत और जहन्नुम के फैसले होने वाले हैं। तो अपने घरों को अगर आबाद करना है तो अपने नबी वाले खूबसूरत अखलाक अपनाओ, जिससे मेरा घर आबाद होगा, आपके घर आबाद होंगे। एक आयत सुना देता हूँ जिसमें पूरी जिंदगी मौजूद है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम्हारी बीवी तेरा लिबास है। अच्छा, ये इससे तशबीह है। आपका क्या ख्याल है? मैं अभी कपड़े बदल कर आया हूं, इस पर मैं चाय गिराऊंगा, खुद सालन गिराऊंगा, बल्कि वो ज़ियाफ़त में जब कपड़े पहने हो ना धुले हुए, तो हम आस्तीनें चढ़ा के खाना खाते हैं कि कहीं आस्तीन सालन में न डूब जाए। सामने हम कोई रुमाल रखते हैं कि उस पर कोई सालन का कतरा ना गिर जाए, कोई चाय ना गिर जाए, कोई दाग लगे तो फौरन धोते हैं। कभी देखा किसी ने अपना कुर्ता फाड़ना शुरू कर दिया हो? मैं कुर्बान जाऊं, कुरान क्या कलाम है। एक लफ्ज में पूरी जिंदगी समझा दी कि जितना लिबास को बचाते हो, इतने इस रिश्ते को बचा लो तो जिंदगी आबाद हो जाएगी। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। अल्लाह औरतों से भी कह रहा है कि तेरा खामिन तेरा लिबास है, और हमें कह रहा है तेरी बीवी तेरा लिबास है। दोनों को अल्लाह ने समझा दिया कि जितना लिबास की हिफाजत करते हो, इतना इस रिश्ते की हिफाजत कर लो तो घर आबाद हो जाए। गरीब का भी, मालदार का भी। घरों की आबादी का ताल्लुक न इल्म से है, न फतवे से है, न पैसे से है, न फ़क्र से है। घरों की आबादी मीठे बोल से है, अच्छे अखलाक से, मोहब्बत से, इजहार मोहब्बत से। डॉक्टर अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह की पढ़ रहा था मैं वाक़या, तो उसमें उन्होंने खुद ही अपना एक वाक़या इरशाद फरमाया कि मैं अपने एक मुरीद के घर गया खाना खाने, तो खाना बहुत बढ़िया था। तो फरमाया कि किसने खाना बनाया? कहा जी बेगम ने। कहा बुलाओ। बुलाकर कहा बेटी आपने खाना बहुत अच्छा बनाया था, आपका शुक्रगुजार हूँ। तो उसने रोना शुरू कर दी। तो डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे बेटी रोने की क्या बात है? कहा हजरत आपके मुरीद के पास 30 साल हो गए, एक दफा कभी इसने नहीं कहा तूने खाना अच्छा बना था। भाइयों हौसला अफजाई करो, तारीफ करो। देखो खुशामद हराम है, तारीफ तो हक है। वो जो आता ना उसके मुंह में मिट्टी डालो, उससे मुराद तारीफ नहीं खुशामद। इस मैं बड़े इश्काल में रहता था कि हौसला अफजाई तो हक, और ये आ रहा है कि जो तारीफ करो उसको मुंह में मिट्टी डालो। तारीफ तो हौसला अफजाई होती है। फिर इब्न माजा पढ़ाते हुए मेरे सारे सवाल हल हो गए। या माज इय्याका वत्तमादुह फइन्नहु ज़िब्ह, माज खुशामद से बचना, ये ज़बह कर देना है। ये जहां जहां ये लफ्ज आता है तारीफ करे मुंह में मिट्टी डालो, खुशामद खुशामद खुशामद। तारीफ मेरे नबी तारीफ कर रहे, अपने सहाबा की कितनी तारीफ फरमा रहे, मौके मौके पर उनकी तारीफ फरमा रहे हैं।
تو اپنے رشتوں کو پانی لگاؤ میٹھے بول کے ساتھ، تعریف کرو، کھانا بنا دو کیا اچھا بنایا ہے، لباس پہنا کیا خوبصورت لگ رہا ہے، ماں کی تعریف کرو، باپ کی تعریف کرو، استاد کی کرو، استاد شاگرد کی کرے، اس سے حوصلہ بڑھتا ہے۔ خوشامد حرام ہے، تعریف میرا حق ہے، آپ کا حق ہے۔ میں آپ کی کوئی تحریر دیکھوں، آپ کا کوئی تقریر دیکھوں، آپ کی کوئی چیز دیکھوں تو میرے ذمہ ہے کہ میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں۔ تو رشتوں کو پانی پلانے کے لیے حوصلہ افزائی، تعریف، کمیوں سے درگزر، اس سے میرے عزیزوں گھر آباد ہوتے ہیں۔ وہ عالم کا گھر ہو، مفتی کا گھر ہو یا کسی ان پڑھ کا گھر ہو، گھروں کی یہ شکل و صورت 4 دن کا کھیل ہوتا ہے، پھر کشش ختم ہو جاتی ہے، لیکن حسن سلوک، حسن اخلاق ایسا حسن ہے جو ہمیشہ چڑھتے سورج کی طرح چڑھتا ہے، کبھی ڈھلتا نہیں۔ سورج تو نصف النہار پہ آ کے ڈھل جاتا ہے، اخلاق کا سورج موت سے بھی نہیں ڈھلتا ہے، یہ چڑھتا جاتا ہے، چڑھتا جاتا ہے۔ تو اپنے گھروں کو آباد کریں حسن سلوک کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ۔ میرے نبی حضرت میمونہ کے گھر میں تھے، اب رات کو پیشاب آیا، باہر نکلے، پیچھے آنکھ کھل گئی اماں جان کی، دیکھا بستر خالی، چکر دے دیا ان کو، سوکن پنے نے، کہنے لگی اچھا میری باری میں مجھے چھوڑ کر دوسری بیوی کے پاس چلے گئے۔ وہ سوکن پن، کنڈی لگا دی، اللہ کے نبی آئے، دروازہ بند، آپ نے دستک دی، میمونہ دروازہ کھولو، کہا میں تو نہیں کھولتی۔ آپ نے کہا کیوں؟ کہا مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس چلے گئے۔ کہا اللہ کی بندی انی حاقن، حاقن کہتے ہیں زور سے پیشاب آیا۔ کہا مجھے پیشاب آیا تھا بڑے زور کا۔ کہا کوئی پیشاب نہیں، مجھے پتا ہے آپ کہاں گئے ہیں۔ وہ حضرت عائشہ پیشاب ہو رہا تھا، تو آپ نے کہا اب میمونہ انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، صرف تیرا خاوند نہیں ہوں، میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں؟ پھر ان کو کرنٹ لگا، ہوئی پہلے وہ سوکن پن آئے گا تھا، سوکن، کن کیسے کہتے ہیں؟ لوہے کو تیز کرتے ہوئے، دھار بناتے ہوئے جو چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے ہیں، ذرات، اس کو کن کہتے ہیں۔ آنکھ میں پڑ جائے نا تو آنکھ آدمی تڑپ جاتا ہے، تو جس کی آنکھ میں 100 ذرے پڑ جائیں اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ ہے سوکن، سوکن، اس سے ہے کہ آنکھوں میں 100 ذرے پڑ گئے، بشر ہے۔ تو انہوں نے کہا، آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، میں خیانت کر سکتا ہوں؟ پھر تو جا کے نا دروازہ کھولا ڈرتے ڈرتے، تو اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے آئے اور آ کر اپنے چارپائی پہ لیٹ، ایک لفظ نہیں، ایک لفظ۔ میرا عزیزو، یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے جس میں یہ سارے دروس موجود ہیں۔ زندگی کو حسین بنانے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے، اخلاق چاہیے، شکل صورت بھی نہیں چاہیے، اخلاق چاہیے، اچھے اخلاق، میٹھا بول، ایک بول پہ دل خرید لو۔ میں سناتا رہتا ہوں، سنا کے پھر بس کرتا ہوں۔ میری زندگی سفروں میں گزر گئی، ذوق تھا پڑھنے پڑھانے کا، مقدر میں تبلیغ تھی، تو بس کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ تو زندگی گزر گئی سڑکوں پر، پھر 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 ٹرکوں بسوں کے پیچھے جملے ہوتے ہیں، وہ میں نے جوڑے ہوئے ہیں۔ تو نئی بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چکوری دی، چکور نخرے سے چلتا ہے۔ میں نے زامبیا کے جنگل میں چکور دیکھا نا، تو مجھے پتا چلا کہ ویکھ ٹور چکوری دا کیا مطلب ہے۔ کوئی چکور بڑے نخرے سے چلتا، جب پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں، جب اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر، جب وہ اور پرانی ہو تو ایک ملنگ بنا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانو۔ وہ پرانی کو جب رنگ روغن ہو جاتا ہے تو پھر لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا۔ یہ تو ہے لایانی، لیکن ایک بامانہ سناتا ہوں۔ میں ایسے نا کتاب پڑھ رہا تھا، گاڑی میں بیٹھا ہوا، تو تھک کے نا میں نے ایسے سر اوپر، چہرہ اوپر اٹھایا، تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے۔ اس کے پیچھے ایک جملہ لکھا تھا جس پر میں یہ
تو سناتا ہوں آپ کو کہ کیا کمال ہے، لقمان کی حکمت اس نے سمو دی. لکھا تھا دل بہت بڑا سرخ رنگ کے ساتھ دل، آگے لکھا تھا برائے فروخت، برائے فروخت. نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول. بچوں آپ کے ساتھ علم کی نسبت ہے، سختی کا بول نہ بولنا، شدت کے بول نہ بولنا. ہماری خطابت نے ہمیں جتنا نقصان پہنچایا اتنا اوروں نے نہیں پہنچایا، ہمارے خطیبوں نے جتنا نقصان پہنچایا اتنا اوروں نے نہیں پہنچایا. شدت، گالی کا جواب گالی، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی، یہ اہل حق کا شیوا نہیں ہے. قالوا سلاما، وہ قالوا سلاما والے تھے ہمارے بڑے، وہ گالی کا جواب گالی نہیں دیتے تھے، شدت کا جواب شدت سے نہیں دیتے تھے، بدتمیزی کا جواب اخلاق سے دیتے تھے. اور سارے تزکیہ کی انتہا حسن سلوک اور حسن اخلاق، سلوک کی منزلوں کی انتہا ہے اخلاق اچھے ہو جائے، نرمی اختیار کرنا. اللہ کہیں ممبر پہ بٹھائے اختلافی مسائل پہ تقریریں نہ کرنا، یہ وہ جو لوگوں کی جو ضرورت ہے وہ لوگوں کو بتانا، محبت سے، پیار سے، مٹھاس سے. اختلافی چیزیں درسگاہ کی ہیں، تحقیق کرنی ہے تو ضروری ہے، لیکن جب ممبر پر آؤ دین پیش کرو، زندگی پیش کرو. بیوی سے ملو مسکرا کے ملو، ماں سے ملو مسکرا کے ملو. چہرے کی بشاشت بھی صدقہ ہے. ابتسامک فی وجہ اخیک صدقہ. اور بیوی گرم ہو جائے چپ ہو جاؤ، کام ختم ہو جائے. ایک نوجوان آیا کہنے لگا میرا بیوی سے جھگڑا رہتا ہے، کوئی تعویذ دو. میں نے کہا بیویوں پہ تعویذ نہیں چلتے ہوتے. میں نے کہا تو کیا کروں؟ میں نے کہا ایک سنت پہ عمل کرو، جب بھی کھانے پر بیٹھو 2-3 لقمے ہاتھ سے کھلا دیا کرو. اس نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا پہلے تم کرو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. 2 ہفتے بعد اس کا فون آیا، ویسے ہی حال پوچھنے. تو میں نے کہا میری بات کا کیا ہوا؟ کہا جی کچھ نہیں ہوا. میں نے کہا کیوں نہیں کیا؟ کہا مجھے شرم آتی. میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ سنت میں عمل کو تو شرم آتی. گاؤں میں پہلوان آ گیا تھا ادھر تقسیم کے، امرتسر کا تھا، کشمیری، تقسیم کے بعد لاہور آ گیا تھا. سبزی لیتے ہوئے کوئی جھگڑا ہو گیا سبزی والے، اس نے وہ وزن کرنے والا باٹ اٹھا کے مارا، یہاں لگا، خون نکلا. اس نے وہ پگڑی کو کھول کے نیچے سے پھیر کے یوں باندھ کے چل پڑا. تو لوگوں نے کہا پہلوان جی، گاما پہلوان منفرد گزرا، 50 سال میں کبھی شکست نہیں کھائی. تو ویسے آپ کو خون نکال دیا، آپ چوک کر کے چل پڑے. کہنے لگا ماڑے نو مار دیا شرم آمد، ماڑے نو مار دیا شرم آمد. عورت کمزور ذات تو بیوقوف آدمی، چل. میں نے جو کہا کر. گھنٹے بعد اس کا فون آیا، کہا مولانا. میں نے جو اس کے منہ میں لقمہ ڈالا اس کا منہ کھلا رہ گیا، کرنے لگی. کہنے لگے تم خود تو نہیں کر سکتے، کس نے یہ سبق سکھایا؟ کہنے لگے میں نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے سکھایا. اس نے ایسے جھولی اٹھا لیا، اللہ اس کا بھلا کرے جس نے تمہیں انسان بنا. ہماری قوم راجپوت ہے، ہم میں ایک شاخ ہے رنگڑ، وہ بالکل ہی پیدل ہوتے ہیں، یعنی بہت ہی اکھڑ ہوتے ہیں. پیدل کم یعنی کہ بیکل نہیں، اکھڑ ہوتے ہیں. تو ایک ہمارے قریبی دوست وہ ہمارے ساتھ ایسی جماعت میں چلتے، میں روز میری یہ باتیں سنتے مجھے نہیں پتا گھر میں کیا تبدیلی آ رہی. میں نے ان کے گھر فون کیا، میں نے کہا امین بھائی ہیں؟ کہا جی کوئی نہیں. بیگم نے کہا کوئی نہیں. میں نے کہا بتا دینا. تو کچھ دیر بعد ہنستے ہوئے مولانا صاحب آج بڑا لطیفہ ہوا. میں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا میں گھر میں آیا تو میری بیگم نے کہا وہ تھارے مولوی کا فون آیا تھا. میں نے کہا کون سا مولوی؟ کہا وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا. تو میں نے کہا میں پہلے انسان نہیں تھا. کہا نہیں. کہا وہ کیسے؟ کہا تو بتا تیری میری شادی کو کتنے سال ہوئے؟ میں نے کہا 27 سال. کہا 27 سال میں ایک دفعہ ہنس کے بولا ہے میرے ساتھ؟ تو کہا میں سر کھجانے لگا.
کہ واقعی 27 سال میں ایک دفعہ کبھی ہنس کے نہیں بولا تھا. جب سے تمہارے بیان سننے شروع کیے تو پھر گھر کی زندگی سمجھ میں آئی. ایک ہمارے جتوئی سردار تھے، فوت ہو گئے، ان کا نوکر آتا تھا جب ہماری جماعت زمیندارہ چلتی تھی، وہ بیان سنتا تھا، پھر بیٹھ کے مجلس اس میں بھی سنتا تھا. تو مجھ سے کہنے لگا، ہوگا کوئی 60-65 سال، مولانا صاحب میں اس باری اپنی سوانی سمجھ بھی ہماری علاقے کی زبان ہے، میں اپنی سوانی نو آکھیا ہے ہوں میرا دل انج کریندا ہے تینوں باواں منجی تے تیرے پیر دھو تے میں وہ پانی پیواں. اس اگوں میں نے آکھیا لکھ لعنت. ساری حیاتی مینو لتر مارے نہیں. جس لے میرے چٹے وال ہو گئے ہونا نا میں تیرے پیر دھو تے پیواں. میں انہوں آکھیا مینو پتہ ہی کوئی نہ ہے بھئی سوانی نال بھی چنگا کریندا، مینو تو ہن پتہ لگا بھی چنگا کریندا. تو میرے عزیزو، میں نے آپ کا وقت زیادہ لے لیا، بلکہ اپنا وقت زیادہ لے لیا. میں نے آگے 3 گھنٹے کا سفر کرنا ہے. تو ان بچوں سے بھی کہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی، آپ سب بچوں سے، اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ. اور چھٹیاں ہو رہی ہیں تو نچلے درجوں والے چلے کے ارادے کر لو، اور جو فارغ ہو رہے ہیں وہ سال کے ارادے کر لو، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے لوگوں، جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کا نکاح پڑھایا تو اس کے بعد یہ دعا دی آپ، اللہم اسد جدہم واجمع شملہم وبارک علیہم واخرج منہم ذریۃ صالحہ. اور نکاح میں تکلف بھی سنت ہے، اور سادگی بھی سنت ہے، اور درمیانہ بھی سنت ہے. یہ ساری چیزیں مسنون ہیں. ہمارے دینی حلقوں میں انتہا درجے کی شدت، سادگی، تھوڑا سا تکلف کرو، اس سے تو مسجد بن سکتی تھی، اس سے تو 10 غریب لڑکیوں کی شادی ہو سکتی تھی، یہ جملے بولتے. ہمارے دنیاوی حلقوں میں خرافات، لا ولاب اور منکرات، اس کا نام شادی، وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. میرے نبی کی زندگی میں سارے نمونے موجود ہیں. جب نکاح کے بعد جب رخصتی کا موقع آیا تو آپ نے حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، یہ 3 ایک جماعت تھی، باقی ایک جماعت تھی، ان تینوں سے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے، میری بیٹی کو دلہن بناؤ، میری بیٹی کو دلہن بناؤ. ایک ہمارے ساتھی فوت ہو گیا، کہنے لگا میں تو جڑے کپنا بیٹھی آئی انجیں ہی ٹور چھڑی. وہ اس کو فخر سے بتا رہے تھے. بھائیو، پوری سیرت پہ نظر ہونی چاہیے. تکلف بھی ہے، اعتدال بھی ہے، اور سادگی بھی ہے، چونکہ تینوں طبقات امت میں موجود ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، لیث بن سعد اور امام مالک ایک زمانہ ہے. فقاہت میں دونوں برابر ہیں. نسیم میں امام مالک آگے نکل گئے کہ ان کی فقہ چلی، ان کی مصر میں ختم ہو گئی. بہت مالدار تھے، 50,000 دینار سالانہ آمدن تھی، سخیوں کے بادشاہ تھے. جب وہ سفر فرماتے تھے دریائی تو ایک بیڑے میں خود اور ان کے علماء طلبہ، دوسرے بیڑے میں اہل خانہ، اور تیسرے بیڑے میں باورچی اور کھانے کا نظام ہوتا تھا. امام مالک نے خط لکھا کہ میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے تو اس کے لیے عصفر کی بوٹی دو جس میں کپڑے رنگین بنانے ہیں. مالک جیسی ہستی. عصفر وہاں مہنگا تھا، مدینے میں، مصر میں سستا تھا. تو انہوں نے 10 جوڑے بنانے تھے، 5 بنانے تھے، 20 بنانے تھے، تھوڑا سا چاہیے تھا. امام مالک نے 30 اونٹ بھر کے بھیج دیے، عصفر کے 30 اونٹ.
انہوں نے کچھ استعمال کی اور باقی 500 دینار میں فروخت کی. 500 دینار جو کروڑ کے لگ بھگ بن جاتا ہے. امام مالک نے اتنا اہتمام فرمایا اپنی بیٹی کی رخصتی کے لیے کہ مصر سے زعفرانی رنگ کی بوٹی منگوائی جس سے ان کو دلہن کے کپڑوں کو رنگین کرنے کے لیے تیار کرنے کے لیے. تو یہ سارے میرے نبی کے ہی نمونے ہیں. زینب کے ولیمے پر سارے مدینے والوں کو کھانا کھلایا گیا. اور علی رضی اللہ عنہ اہتمام سے تشریف لائے، اونٹنی پر آئے، عقیل آئے، سلمان فارسی آئے، اور آپ نے بڑے عزت کے ساتھ علی کو اندر لے گئے. فاطمہ کو اٹھا کر ان کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک، تجھے نبی کی بیٹی مبارک. اور فاطمہ سے فرمایا بیٹی مجھے جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا. تو یہ ساری چیزیں بھائیو نہ غریب تکلف کر سکتا ہے نہ مالدار صادق پہ آ سکتا ہے. لہذا شریعت نے سب کو راستے بتائے ہیں، سب کو نمونے بتائے ہیں. تکلف ہو، نافرمانی نہ ہو. حضرت عمر کا گزر ہوا، کچھ شور شرابہ تھا. آپ نے فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا جی شادی ہو رہی. تو آپ نے فرمایا انہیں کہو ڈھول تو بجائیں، ڈھول تو بجائیں. کہ شریعت کو سمجھنے کے لیے صرف فقہ اور سیاست اور قرآن کافی نہیں، سیرت ساتھ، سیرت میرے نبی کی، صحابہ کی سیرت، پھر جا کے ساری تصویر واضح ہوتی اور سامنے آتی. اللہم اسر جدہم واجمع شملہم وبارک علیہم واخرج منہم ذریۃ صالحہ. اللہم اسر جدہم واجمع شملہم وبارک علیہم واخرج منہم ذریۃ صالحہ. اللہم اسر جدہم واجمع شملہم وبارک علیہم واخرج منہم ذریۃ صالحہ. اللہم الف بین قلوبہم واصلحہم واصلح ذات بینہم. اللہم الف بین قلوبہم واصلحہم واصلح ذات بینہم واوزعہم ان یشکروا نعمتک التی انعمت علیہم وعلی والدیہم الہ الحق. آمین. وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.